اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات بار تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج 10 شعبان کا دن ہے اور کل کا دن ولادت باسعادت حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام، لہٰذا اس عظیم مناسبت کے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ زمانہ غیبت حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریاں، ہمارے مسئولیت اور کیا کچھ ہم نے کرنا ہے، اللہ حکیم نے جس عنوان سے بشریت کی خلقت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت، چونکہ اللہ حکیم ہے، اور ان کے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس دور میں حجت خدا پردہ غیبت میں ہے، اور جو لوگ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یقیناً حکمت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا کچھ اس حالات میں بشریت نے کرنا ہے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور بہرحال جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمارے جو مخاطبین ہیں یقیناً مکتب تشیع جو کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہے، البتہ سب کے سب مخاطب ہے، لیکن بالخصوص جہاں تک ہمارے اپنے مکتب کا تعلق ہے تو جو پیروان اہل البیت علیہم السلام ہے یقیناً ہمارے مخاطبین در حقیقت وہی لوگ ہیں، چونکہ عقیدہ مہدویت اس انداز کے ساتھ جو اس دور میں ہے یقیناً دوسرے لوگ بے شک ان کی کتابوں میں اور ان کے شاید اعتقادی کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے، لیکن اس عنوان سے کہ جہاں تک خود جو ہے وہ عقیدہ غیبت ہے، پھر عقیدہ رجعت ہے، اور اس قسم کے جو عقائد ہے وہ یقیناً صرف ایک ہی مکتب کے پاس ہے، چونکہ بعد میں جو لوگ اپنے آپ کو، بعض ایسے فرقے بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ حضرت کے ظہور کے منتظر ہو، اس قسم کے کوئی حالات وہاں نہیں دیکھے جاتے، بلکہ ان کے بعض لوگوں نے خود دعوے کیے ہوئے ہیں امامت کے، یا وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں یا اپنے آپ کو ہادی کہتے ہیں یا رہنما، لیکن اس عنوان سے کہ جس طریقے سے مکتب تشیع میں یہ چیز ہے، دوسروں میں یقیناً دوسرے مکاتب میں یہ چیز نہیں ملتی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان ہے، کل بھی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا شیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ، انشاءاللہ العزیز جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، گفتگو کا سلسلہ انہی کی طرف جو ہے ان سے سماعت کریں گے، خود مسئولیت اور ذمہ داریاں جو اس دور میں مومنین کی ہے بالخصوص، ان سے مزید ذمہ داریوں کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے، جس میں سے کچھ ذمہ داریاں جو ہے وہ انہوں نے بیان فرمائی، اور ان میں سے مہم ترین ذمہ داری انہوں نے اس چیز پر وضاحت فرمائی تھی کہ بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خود اپنے آپ کو ظاہراً و باطناً آمادہ رکھیں کہ اگر حضرت ظہور فرمائے تو ہم اس حالت میں ہو، ہم ظاہری طور پہ، ہم باطنی طور پہ، جو ظاہری طور پر انہوں نے جو مثال دی تھی، بڑی خوبصورت مثال، کہ ہمارے گھر، ہمارا ماحول وہ اس انداز میں ہو کہ اگر حضرت تشریف لائے بالخصوص ہمارے گھر میں تو کم از کم ہمارے پاس کوئی ان کی بیٹھنے کی جگہ ہو، ہمارے پاس کوئی ایسا ظرف ہو کہ اس میں جو ہے حضرت کے سامنے کوئی پانی جو ہے ان کے سامنے ہم پیش کر سکے۔ یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ ظاہراً بھی بعض چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ظاہراً
و باطنن جو ہے وہ آمادہ ہو۔ رابطہ ہمارا بہرحال خوشبختانہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدی۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت سے؟ الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وقت قبلہ مختصر ہے، تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ سوالات میں وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کیا مسئولیت ہے، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ مزید ذمہ داریوں پر قبلہ اگر آپ وضاحت فرمائیں، بسم اللہ فرمائیں قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ شکریہ سیدی۔ پرسوں اور کل ہم نے ہماری معرفت کے حوالے سے کہ معرفت کے تقاضے کیا ہیں، معرفت کا مطلب کیا ہے، دو پہلو ہم نے آپ کی خدمت میں اب اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ پہلا پہلو جو تھا کہ ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے مولا کے احکامات کی تائید کرنی چاہیے اور انہیں یاد رکھا جائے، آپ کے ظہور کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے ان سے توسل کیا جائے، ان سے دعا مانگی جائے، انہی کا استغاثہ کیا جائے، یعنی ہمارے شب و روز اس ذات اقدس کے ساتھ متمسک ہوں، مربوط ہوں۔ یہ پہلا تقاضا، پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض یہ کیا تھا کل کہ ہمیں اس بات کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام ہم میں موجود ہیں اور ہمارے تمام افعال و کردار کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ صحیح۔ جس دن ہم اس بات پر قائم ہو گئے اور یقین کامل کے ساتھ اسے اپنے دل کی گہریوں سے مان لیا کہ وہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بے شک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ان کی معصیت میں گزر جائے، ان کی مخالفت میں گزر جائے۔ بے شک۔ تیسرا پہلو جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی ذات پر پختہ ایمان رکھا جائے، سبحان اللہ، آپ کے بارے میں عقائد، تاریخ، فکری اور اجتماعی یعنی ہر حوالے سے پوری معلومات رکھی جائیں کہ کون ہے مہدی، کون ہے منجی بشریت، سبحان اللہ، کون ہے حجت زمانہ، بے شک اس بارے میں ہماری پوری معلومات ہمارے پاس ہوں تب ہم ان کے شیعہ ہیں، بے شک بے شک۔ اور آپ کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں اعتراضات ہیں، جو شبہات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس علمی استدلال موجود ہونا چاہیے، بے شک۔ نہیں کہ ہم ادھر ادھر کی بات کر کے اپنی جان کو چھڑا لیں، نہ۔ اب چونکہ یہ جو زمانے میں ہم گزر رہے ہیں اور امام حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف مصلحت خدا بندی کے تحت پردہ غیبت میں موجود ہیں اور ان سے ملاقات بھی ممکن نہیں ہے، تو اب تشیع کا ذمہ داری اور بنیادی فریضہ کیا ہے؟ صحیح۔ اب ہماری شرعی ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا دفاع کریں۔ صحیح۔ اس کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی کہ امام علیہ السلام کے بارے میں وارد کیے جانے والے جملہ اعتراضات صحیح اپنے موضوع کے اعتبار سے مختلف صورتوں کے حامل ہو سکتے ہیں، مثلا بعد عقائد سے متعلق ہو سکتے ہیں، بالکل، جیسے یہ ایمان رکھنا کہ زمین کسی صورت میں بھی حجت سے خالی نہیں رہتی، لہذا ضروری ہے ہم پر، واجب ہے ہم پر، ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو اپنے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کی دین حیات میں ثابت کریں۔ کیا ضرورت ہے کہ ان کی موجودگی میں امام وقت تشریف لے آئے، ان کے بعد میں آنے والے۔ صحیح۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اعتراضات اور سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مثلا یہ سوال کیا جاتا ہے ہم پر کہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ آخری زمانے میں کوئی نجات دہندہ آئے گا؟ صحیح۔ کیوں؟ اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہی کیوں ہوں گے؟ یعنی یہ سوالات ہیں، بے شک دشمن ایسے سوالات وارد کرتا ہے، یقیناً یقیناً۔ ہمیں صرف اور 12 امام 14 معصومین یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سوالات پر مکمل استدلالی عبور ہونا چاہیے۔ بے شک۔
آخر آپ آخری زمانے میں ہی کیوں پیدا ہوں گے؟ اسی زمانے میں کیوں پیدا ہوئے جی؟ اور اتنی لمبی عمر گزارنا پڑ گئی؟ آخری زمانے میں جب ظہور کا وقت قریب تھا اسی وقت کیوں پیدا نہ ہوئے؟ یہ سوال ہے. بالکل. پھر یہ سوال اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی انسان اتنا طویل زندگی گزار لے؟ جی. حالانکہ یہ انتہائی بوسیدہ سوال ہے. صحیح. انتہائی چھوٹا سوال ہے. بالکل. کہ جب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، واہ، حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں، واہ، تو یہ کوئی پہلی حجت تو نہیں ہے کہ جو موجود ہے. یقیناً یقیناً. حجتوں سے ہٹ کر مسلمانوں کا جو فطرت انسانی کا دشمن و مخالف ہے اس کے بارے میں بھی عقیدہ موجود ہے کہ وہ موجود ہے. کیا بات ہے، واہ. یعنی آپ اتنی باتیں تسلیم کرتے ہیں، جی. صرف آل محمد علیہ السلام کے فرد آخر کے بارے میں اعتراض ہو جاتا ہے. جی. لیکن ہمیں اس پر کسی قسم کی بجائے اس کے کہ ہم اس پر جواب بات کریں، نہیں. جی. ہمارے پاس علمی استدلال ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اور انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں موقع ملا تو ہم ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جو موضوع ہے یہ وقت مانگتا ہے. جی. اس کے لیے باقاعدہ ایک انسان کو اسی تحقیق پر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کام کرے اور اسی پہ بات کرتا رہے. آگے جی. یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ان ادوار میں ظہور کیوں نہ کیا جب وہ پیدا ہو چکے تھے؟ صحیح. جب شیعان علی انتہائی مشکلات کٹھن حالات سے گزر رہے تھے. جی. بنو امیہ کا دور لے لو، بن عباس کا دور لے لو، جس میں سادات کو دیواروں میں چنا جا رہا تھا. اللہ اکبر. اس وقت جب تشیع کے اتحاد مشکلات کا سامنا تھا اس کو آپ نے ظہور کیوں نہ کیا؟ جی. ایک سوال ہے. جی. اگر آپ کو اپنے انصار کا انتظار ہے تو تاریخ بتاتی ہے جی. کہ اس دنیا میں بعض ایسے زمانے بھی آئے جی. جب تشیع کی حکمرانی اور حکومت تھی. جی. بالکل بالکل. ہم ان ادوار میں کیوں نہ تشریف لائے؟ بے شک بے شک. آپ نے اپنی وسیع اور اتنی بڑی عالمگیر حکومت کے قیام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی. کیا کسی فرد واحد کے بس میں یہ ہے؟ یہ سوال ہے. جی. کہ وہ دنیا کا نقشہ تبدیل کر دے ایک فرد ہو کر؟ صحیح. یہ کیا ممکن ہے؟ لیکن یہ سوال جب کیا جاتا ہے کہ کیا اس کے لیے ممکن ہے، جی. یہ اس ذات پر اعتراض نہیں ہے، جی. اس کے مالک پر اعتراض ہے. واہ سبحان اللہ. کیا جو بات. اسے اپنا مظہر بنا کر بھیج رہا ہے. بے شک بے شک. یعنی گویا کہ خدا کی قدرت پہ شک ہو رہا ہے. نحن قدرت اللہ ہے، عظمت اللہ و کبریاء ہو. واہ. ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام بہت سے مواقع پہ یہ ظاہر فرمایا کہ ہم اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت ہے. تو گویا ان کی قدرت پر شک کرنا واجب الوجود کی قدرت پہ شک کے برابر ہے. واہ واہ واہ. بے شک. ان کے اختیار پہ شک کرنا علی کل شیء قدیر کے اختیار پہ شک کرنے کے برابر ہے. یقیناً یقیناً. چونکہ بھیجنے والا وہ ہے، جی. اس کا وعدہ ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. ایک یملأ، کوئی ایک فرد، جی. فوج نہیں، بالکل. ایک ہستی ایسی آئے گی جی. جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی. اب ایک اور سوال کیا جاتا ہے، یعنی ایسا زمانہ کہ جب باطل قوتیں اتنی بڑی ہیں جن کے پاس ایسے ایسے سامان جنگی موجود ہیں، علمان عربی، جی. ایسے زمانے میں وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ جی. یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں اس معاشرے میں. بالکل بالکل. امام علیہ السلام کے لیے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا ان کے تابع ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. اب اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، مسلمان اپنی تاریخ ہی کو لے لیں. بالکل. کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو کیا وہ مکہ اور مدینہ تک محدود تھا؟ بالکل. کیا پورے عالم انسانیت میں یہ پیغام نہیں گیا؟ یقیناً. تو جس طرح پیغام نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ کائنات کے کونے کونے تک پہنچا، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچا واہ وہاں تک مہدی دورہ کی حکومت ہونی ضروری ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بے شک بے شک. اب یہ ایک اور سوال کیا جاتا ہے
کہ آپ نے کس طرح خود کو اتنا عرصہ پوشیدہ رکھا. اگر تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود کو پوشیدہ رکھا تو یہ سوال کیا جا سکتا ہے. صحیح. اگر مشیت الہی کتاب ہے وہ پوشیدہ ہے تو یہ تو سوال خدا سے کیا جانا چاہیے. بالکل. لہذا ان سوالات کے جواب ہمارے پاس علمی استدلال کی صورت میں ضروری ہے. یہ معرفت امام زمانہ کا ایک پہلو ہے. جی. اب ایک اور سوال کیا جاتا ہے، بلکہ میں ایک تجویز ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ایسے زمانے میں جی ہم کیا عمل انجام دیں، کیا کام کریں. کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ نہیں بھائی، جی ہمارا وظیفہ اور ہے، لوگوں کا وظیفہ اور ہے. جس بندے نے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی محبت کا دم بھرا ہے اور اپنے آپ کو ان کے دامن سے متمسک کیا ہے، بے شک ان کی ذمہ داری الگ ہے. بالکل. اس غیبت کے زمانے میں جب آپ کا ظہور، اچھا اب اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ دارالخلافہ اپنا عراق میں کیوں بنائیں گے؟ صحیح. آپ کے حضور کے بعد دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ جی. ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ دیکھیں، اب ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ظلم و بربریت کے مقابلے میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے. جی. کہ بلکہ ہماری واجب، فریضہ واجب یہ ہے جی کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں. صحیح. اور اپنی سعی و کوشش کے تحت ان تمام سوالات کے جواب اگر ہم تھوڑا سا توجہ کریں تو ہمارے بزرگ علماء کرام، جی خدا ان کے درجات بلند فرمائے. الہی آمین. جیسے شہید باقر صدر نے اپنی کتاب ہے جی بحث حول المہدی، صحیح، اس میں تقریباً ان سوالات کے تمام کے جواب دیے گئے ہیں. جی. اور شہید صدر کی ایک دوسری کتاب بھی ہے موسوعہ الامام المہدی علیہ السلام. صحیح. اس میں بھی ان تمام سوالات کو اٹھایا گیا ہے جی اور ان کی تفصیل سے جواب دیے گئے. ماشاءاللہ. یعنی ہمارا معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا یہ تیسرا پہلو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام سوالات جو غیبت امام علیہ السلام سے مربوط دشمن کر سکتا ہے، جی ان کے علمی استدلالی جوابات کا ہونا ہمارے پاس ضروری ہے. بے شک بے شک. اب اگر آپ کے پاس ہو وقت تو میں جی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جی قبلہ 5 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، بسم اللہ فرمائیں. ہاں، اب دوسرا سوال ہمارا جی جو آپ کی خدمت میں ہم نے پہلے دن پیش کیا تھا جی کہ امام علیہ السلام کے بارے میں تمام بشریت کو مطمئن کرنا، صحیح، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی دیکھیں، اگر ہم غور سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اوپر توجہ کریں جی تو جو کام اللہ نے اپنے انبیاء سے لیے علیہ السلام سے، صحیح، وہ کام ہم سے لینا چاہتا ہے. جی یعنی یہ معراج ہے محبت اہل بیت علیہ السلام کی. بے شک. کہ جن کے دل میں ان چہاردہ معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، یہ کام ان کے ذمہ کیا جا رہا ہے. صحیح. پڑھیے گا قرآن، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں تمام انبیاء پر شاہد قرار دیا ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی ہر نبی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. بے شک بے شک. اور آج حجت خدا اور عصمت چہاردہ معصومین علیہ السلام کے خلاف ہونے والے سوالات کے جواب پر جی کس کو مامور کیا جا رہا ہے؟ امام کس کے لیے حکم فرما رہے ہیں؟ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے. صحیح. ہم تو سجدے میں سر رکھے ہیں تو اٹھائیں ہی نہیں اس شکر میں. ہماری کیا یہ حیثیت ہے کہ ہم یہ دفاع کے لیے نہیں؟ فرمایا ہے تمہارا کام ہے. جی. اب دفاع عقیدہ کی جو دوسری جہت ہے وہ یہ ہے. جی دیکھیں، اب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کسی مسلک، کسی گروہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. جی. امام مہدی علیہ السلام کا جو چیپٹر ہے جی یہ پوری نوع بشریت کا مسئلہ ہے. صحیح صحیح. یہ صرف تشیع کا نہیں ہے، جی لیکن دفاع تشیع کو کرنا ہے. بے شک بے شک. اس کے بارے میں حقائق کی طرف متوجہ تشیع نے کرنا ہے. جی. اب اس بات کا تقاضا کرتا ہے جی اس کے بارے میں ہر زبان میں گفتگو ہونی چاہیے، اور وہ بھی مد مقابل کی ثقافت اور اس کے فکر و شعور کے مطابق. صحیح.
یعنی ہم نے اپنے مزاج کے مطابق بات نہیں کرنی، جو مقابل جس کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کس فکر کا ہے، وہ کس کماش کا ہے، وہ کس معاشرے کا ہے، اس کے شعور اور فکر کے مطابق ہونی چاہیے۔ لہذا اگر شیعہ کو مطمئن کرنا ہو تو بہترین طریقہ کار ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا شیعہ مطمئن ہے۔ لیکن اگر شیعہ نہیں ہے، آپ علم کلام کا توجہ دینا، تو انہوں نے شبہات کی 4 اقسام بیان کی ہے۔ صحیح، 4 قسم کے شبہات ہوتے ہیں۔ پہلا شبہ اس شخص کی طرف سے ہوتا ہے جو دین و مذہب میں ہمارے ساتھ متحد ہے، یعنی شیعہ ہے۔ صحیح، اور اسے مطمئن کرنے کے لیے صرف فرمان معصوم علیہ السلام ہی کافی ہوتا ہے۔ دوسرا، کبھی ایسے شخص کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو دین میں تو ہمارے ساتھ متفق و متحد ہے، لیکن مذہب ہم سے مختلف رکھتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ غیر شیعہ ہے۔ اب اسے سمجھانے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ بے شک۔ تیسرا، وہ ایسا شخص ہو سکتا ہے جو صرف مبدا اور معاد کو تو ہمارا ہم خیال ہے، لیکن دین اس کا ہم سے جدا ہے، بے شک، جیسے یہودی ہے، نصرانی ہے۔ بالکل۔ تو ان کو جواب ہم اپنی قرآن سے نہیں بلکہ ان کی کتابوں سے دیں گے۔ یعنی ہمارا اتنا مطالعہ اور اتنی تحقیق ہونی چاہیے کہ ہم معاشرے کے ہر فرد کو مطمئن کر سکیں۔ یہ حجت خدا کی انتظار کی ایک ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا، ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو کسی بات میں بھی ہمارے ساتھ اس کا اتفاق نہیں ہے، یقیناً، جیسے مادہ پرست، ملحد ہے۔ اب ایک ان کے منٹ لیے کا ٹائم قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کتاب ہے، عقلی دلائل کی ضرورت ہے۔ صحیح، 1 منٹ کا ٹائم ہے۔ عقلی طور پر اس معیار پر قائم ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف پر ہونے والے ہر مذہب، ہر مسلک، ہر شعبے کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ یہ بھی امام علیہ السلام کے انتظار کا ایک پہلو ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے مزید ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ تہہ دل سے قبلہ آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں فی الحال۔ انشاءاللہ کل آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی، بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے جس عنوان سے فرمایا کہ حتیٰ ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حق سے آشنا کرے، یعنی خود جو حق شناسی ہے وہ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حتیٰ مذہب شیعہ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی، اور اس پر جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یقیناً انہوں نے جو مثالیں پیش کی کہ حتیٰ دوسرے مذاہب کو بھی جواب دینا چاہیے، اور جہاں تک بھی حق اور حقانیت کی وضاحت ہے اور حق اور حقانیت کی روشناسی ہے، لوگوں کو ان سے آشنا کرنا ہے، تو اس حوالے سے ہماری کوشش ہونی چاہیے تحقیق کے میدان میں بھی اور علم کے میدان میں بھی۔ یقیناً یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے مزید ذمہ داریوں کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے اس پروگرام میں، پروگرام معرفت منتظر کے جس میں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عنوان سے گفتگو ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔